زدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. انسان اپنی زبان سے جو لفظ بھی بولتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کی ہر بات کو ہر لفظ کو لکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتہ تیار بیٹھا ہوا ہے. ہر بات لکھی جا رہی ہے اور قیامت کے دن یہ نامہ اعمال یہ کتاب اس کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا نفس ہی تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں، ہماری معاشرتی برائیاں ان میں سے ایک برائی کہ اپنی زبان کے ساتھ دوسرے کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، دوسرے کی عزت پہ حملہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا و فی بلدکم ھذا. آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں، ان کی حرمت کا خیال کیا جائے. جس طرح فرمایا کہ آج کا دن یعنی حج کا دن حرمت والا ہے، یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، یہ حج کا مہینہ حرمت والا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری عزتیں بھی آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں. تو میرے بھائیوں، سب سے اہم چیز کہ اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب ہے، سب سے پہلے تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہ خود اپنے عیب پر پردہ ڈالے. نمبر 2، اگر کسی دوسرے کو عیب کا پتہ چلا ہے اسے بھی یہ حکم ہے کہ اس کی ستر پوشی کرنی ہے، یہ نہیں کہ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے پھیلایا جائے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرین کے. مجاہر کون ہے؟ کہ جو تنہائی میں رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے، صبح خود ہی اپنے گناہ کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ رات کو میں نے یہ کیا. اپنے دوستوں کے اندر بیٹھ کر خود ہی سمجھنا کہ میں نے بڑا یہ ہوشیاری کا کام کیا ہے، اپنے گناہ پر خود ہی دوسروں کو گواہ بنا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسے انسان کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے. کل امتی معافن الا المجاہرین، ہر امتی کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو خود ہی گناہ کر کے اپنے گناہ کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، بیان کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسے انسان کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو کیا مانا؟ سب سے پہلے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی عیب ہے ہم نے خود اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کے سامنے اپنے عیب کو بیان کر کے دوسروں کو خود ہی اپنے گناہوں پر جو ہے گواہ بناتے پھرے. نمبر 2، شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے عیب کا پتہ چل جائے تو پھر بھی یہ حکم ہے کہ اس کی ستر پوشی کرنی ہے، پردہ پوشی کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دیں گے. اور آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک گناہگار کو اللہ رب العالمین اپنے قریب کریں گے اور اسے اس کے گناہ یاد کروائیں گے، دکھائے جائیں گے
کہ میرے بندے یہ گناہ تو نے کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اقرار کرتا جائے گا اور وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرے بندے جا، جس طرح میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، آج بھی ساری مخلوق کے سامنے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال کر میں تجھے معاف کر کے اپنی جنت کا حقدار بناتا ہوں۔ تو یہ کیسے؟ جب کوئی بندہ دوسرے کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ اور اسی طرح مستدرک حاکم میں 1307 نمبر حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو غسل دیتا ہے، میت کو غسل دیتا ہے، اگر اس میت کے اندر کوئی عیب ہے وہ اس کے عیب کو چھپائے گا، یہ نہیں ہے کہ میں نے فلاں کو غسل دیا تھا، اس کے اندر یہ برائی تھی، یہ عیب تھا۔ فرمایا کہ اس کے اوپر اگر پردہ ڈالے، اللہ رب العالمین 40 دفعہ اس کی بخشش فرماتے ہیں، 40 دفعہ اس کی بخشش اللہ فرماتے ہیں جو کسی میت کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر ہمارے اپنے اندر کوئی برائی ہے تو ہم نے اس برائی کے اوپر دوسروں کو گواہ نہیں بنانا، بلکہ اس پہ پردہ ڈالنا ہے اور اللہ رب العالمین سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگنی ہے۔ نمبر 2، کسی دوسرے کا کوئی عیب نظر آئے، پھر بھی یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، بندہ اسے مشتہر کرتا پھرے، یہ چیز چغلی اور غیبت میں آتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معراج کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ جو اپنے ہی جسموں کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی چغلیاں کیا کرتے تھے۔ اتنی سخت سزا ہے، اور اگر پردہ ڈالیں گے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی میت ہے تو اس کا بھی کوئی عیب ہو تو اس کے اوپر بھی پردہ ہی ڈالنے کا حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی عیب، میری کوئی کمزوری جو ہے کسی دوسرے کو اس کے متعلق علم ہو جائے۔ اور یاد رکھیے، یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ آپ میری عزت کر رہے ہیں، میں آپ کی عزت کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے اور آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ جب ایک بندے کو دوسرے کے متعلق پتہ چل جائے، وہ وہاں پر جی نہیں سکتا، زندگی نہیں گزار سکتا۔ لوگوں کے سامنے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، وہ علاقہ بدر ہو جائے گا، وہ اس علاقے سے دور چلا جائے گا، لوگوں سے دور چلا جائے گا کہ میں ان لوگوں کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا جن لوگوں کو میری ہر حرکت کا پتہ ہے۔ اس لیے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، وہ ستار العیوب ہے، پردے ڈالنے والا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں خود بھی اپنے گناہوں پہ بھی پردے ڈالنے ہیں اور دوسروں کی بھی ہمیں ستر پوشی کرنی چاہیے، تاکہ اس ستر پوشی کی وجہ سے کل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے ہم رسوائی سے بچ کر اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ اس کی جنت کے حقدار بن سکیں۔ تو اصل مسلمان بھی یہی ہے، جو مسلمان نہ دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف دے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں جو اسلام اور مسلمان کی پہچان ہے، اللہ ہمیں ویسا ہی پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے عیبوں پہ بھی اللہ ہمیں پردے ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی دوسرے کا عیب ہمارے علم میں ہے، پھر اس کے اوپر بھی اللہ ہمیں ستر پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔